خارجی دہشت گرد نے فتنۃ الخوارج کی حقیقت بیان کر دی۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ ولد عبد الحنان نے بتایا فتنۃ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرینیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی۔ خارجی دہشت گرد نے اعتراف کیا بختر بند گاڑی اور ٹٹور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ کئی خارجی کمانڈر ذاتی مفاد کے لیے نوجوانوں کو جرائم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پاک فوج کو بدنام کرنے والے خوارج خود کافر اور مرتد ہیں۔ جب انہیں دیکھا تو پتہ چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے، 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سنولا پلورنو میں عبد الجنان قوم میں سودو کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیٹ، کمانڈر اسلام الدین دریکو لینا ورسرا سہولت کارے کا و تشکیل حصہ یما بیشتربان گاڑی بنے ما ٹکڑائی دائی لکا پومرا ڈاشے چشو تاتور ایکشے پولیس اسٹیشن بنے ما ٹکڑائی دائی ورسرا مختلف کروائیون ایکشے میسا ورسرا وخستی دو اسلام الدین سرا میں مختلف کروائیون ایکشے ایسا وخستی دو چے جکا چه بدری دے دی داغا دے دی دگی مسرخ پلے زناگانه کری دی هر یو کماندر هر یو طالب جون تا یه چکراس و تلایوی بیا دگ دی یایی چه میج مسلمانون یی ورسرا دگ دی خوارج و ویلو چه دا کافرون دی کافرون خو پخپلا دی چه دی چانه یه شدون بوتلل دا نشتا دا یا که هر چه یه وکل دا نشتا دا یا دگی خوارج دگی طالبون رو تاویلو چه پاکستان فوج مرتد تا پاکستان فوج کافرون دی یلا تا چه مخفل ولی دلو پاکستان فوج حقیقتی مسلمون خدا غدی مو یلا تا کم حالات ولی دا 5 وقت المینج ما ولی دا 5 وقت اوداسو و 5 وقت ازانو یلا تا مسترگ کلاوشه مخفل میز هانز داکا مول میز نوز دا کڑا یا ورسرا میں میز هانز داکا کلمه میں هانز دا کڑا لی یلا تا کر پرا تسپی هان در تا ملاوی جی جو مخفل خلق تا خفل زوانون تا مدا اپیل دا یا چه دگی مخنیوای وکو فوج سراو داری جی فوج سراو داری جی دگی مخنیوای وکو دیم جک مغنا خاتم شی چیرو پا پاکستان کشا زودی رو شی میشو دگی لوسا غارق شوی۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی رہنما مولانا طیب قریشی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مذہبی لبادہ اوڑھ کر جس طرح سے یہ خارجی نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں، کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور یقیناً میں نے بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ بیان ابھی سنا ہے، دیکھا ہے، جو کہ بڑا ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے اور قابل شرم ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال میں کہا ہے، پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے، زمانوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے چوٹی کے علماء، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی مجیب الرحمان صاحب، جتنے بھی مسالک کے اکابر علماء ہیں، اور اس میں سارے سیاسی مذہبی جماعتوں کے مشران جنہوں نے پیغام پاکستان مرتب کیا، اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس ملک کا آئین کہتا ہو کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس کا آئین اسلامی ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ سارے علماء فتویٰ دے چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف لڑنا یہ قطعاً حرام ہے۔ جو کہ مدارس ہیں فتویٰ دے چکے ہوئے ہیں، کتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے آپ دیکھیں آئین مرتب کیا تھا، کسی ایک نے بھی آج تک اگر یہ بات کہی ہو تو وہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے بیانات یقیناً بڑے ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں، اور خدا را ہم کہتے رہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دنیا بھر میں جتنے بڑے مدارس اگر ہیں تو اس ملک میں ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں وہ اس ملک میں ہیں، کوئی 63 سے زیادہ ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں دین پڑھنے آتے ہیں ہمارے مدارس میں۔ ایسے ملک کے خلاف خدا نخواستہ اور اس کی فوج کے خلاف لڑنا، جس کے ساتھ سعودی عرب نے معاہدہ کیا ہو، جس کی ذمہ داری میں حرمین شریفین کی سیکیورٹی ہو، اور جس نے بنیان مرصوص جیسا مارکا، جسے یقیناً ہم غزوہ ہند سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی شروعات ہیں، تو جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام لے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں انقلاب آ رہا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے علماء گئے ہیں، ہمارے
لوگ گئے ہیں، ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں اور اس کے کردار اور رول کی طرف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیادت کا جو یہ ذمہ داری جو پاکستان کے کندھوں پہ ہے، دنیا اقرار کرتی ہے پاکستانی قیادت کی، فیلڈ مارشل جناب جنرل ناصر منیر صاحب کی. تو ایسے میں اس طرح کی چیزیں کرنا یقیناً یہ ہمارے ملک دشمن عناصر جو ہیں یہ انہی کی سازش ہے. بالکل، یہ ملک دشمن عناصر کی سازش ہے مولانا صاحب. جس طرح سے یہ کمانڈر مذہبی لبادہ اوڑھ کر نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح یہ خارجی جو گرفتار ہوا اس نے یہی کہا کہ جو پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں در حقیقت وہ خود کافر ہیں اور مرتد ہیں. تو ایسے میں یقیناً نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے. دیکھیں وہ تو خود اس میں کہہ رہے ہیں اور اس میں کیا شک ہے. دیکھیں ہمارے مدارس سے جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اسناد دیتے ہیں، جا کے پاک فوج میں اس کی مسجدوں میں خطیب لگتے ہیں. کون سی ایسی چھاونی ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ مسجد نہیں ہے، جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہوتی؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ تو ماٹو ہے پاکستان فوج کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ خود جو کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر، یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اتنا خطرناک قسم کا پروپیگنڈا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فوج یہ ہے اور فوج فلاں ہے. فوج ہماری فوج ہے، ہمارے بچے ہیں، پولیس ہماری ہے، سیکیورٹی ادارے ہمارے ہیں اور ان کے ذمے بہت بڑا کام ہے اور ساری دنیا اس کا اقرار کر رہی ہے. ابھی حالیہ آپ دیکھیں جو کچھ تقریباً 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے کہ پاکستان کی چوٹی کے علماء نے ایک بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور اس کی فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی مہم جوئی، کارروائی، حملے یہ سارے حرام. اور ٹھیک ہے مولانا طیب قریشی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو خارجی دہشت گرد نے فتنۃ الخوارج کی حقیقت بیان کی ہے. خارجی دہشت گرد احسان اللہ ولد عبد الحنان نے بتایا کہ فتنۃ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں. کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرینیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی. خارجی دہشت گرد نے اعتراف کیا بختر بند گاڑی اور تتور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی.